الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ایک جملہ کل رہ گیا تھا قال الم نربک فینا ولیدا پر. فرعون نے دو حملے موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کیے. جیسا کہ مناظرہ میں ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں، آج کل بھی یہی حالت ہے، مناظرین ذاتیات چھیڑ دیتے ہیں. تو اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر دو ذاتی حملے کیے. ہم نے تجھے پالا تھا، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، تو نے میرا بندہ قتل کیا تھا، میرے سامنے یہ جرأت کر کے بات کرتا ہے وغیرہ. عرض کیا تھا کہ سورۃ الفرقان کے اندر دعوی تبارک پر عقلی دلائل زیادہ تھے، اور سورۃ الشعراء میں اس دعوی تبارک پر نقلی دلائل ہے. 7 نقلی دلیلیں آئیں گی. جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہی مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا. کٹ گئی صبر. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوال کیا. قال فرعون نے کہا وما رب العالمین. کل میں نے یہ جملہ تو آپ کو لکھوا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے 2 اعتراض کیے. ایک اعتراض کہ میں نے تجھے پالا تھا، اور دوسرا اعتراض کہ تو نے میرا بندہ قتل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا. کیوں؟ اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کے ساتھ تھا، اس لیے اس کا جواب پہلے دیا اور دوسرے کا جواب بعد میں دیا. اور میں نے یہ جملہ بھی لکھوا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے مجھے پالا، یہ تیرا احسان نہیں، یہ تیرا ظلم ہے. نہ تو میری قوم کے بچے قتل کراتا، نہ والدہ مجھے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالتی، نہ میں تیرے محل میں پہنچتا، نہ تو میری پرورش کرتا. تو تیرا پرورش کرنا مجھ پر احسان نہیں بلکہ تیرا ظلم ہے. یہ بات ہو چکی. اب فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ بڑا عجیب سوال ہے. اللہ کریم کی حقیقت کا کسی کو کیا پتا؟ قال فرعون وما رب العالمین. ایک انداز تو یہ ہے اس آیت کو حل کرنے کا کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے. اب حقیقت تو کوئی جانتا نہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفتیں بیان کی. اور دوسرا انداز یہ ہے کہ حقیقت کے متعلق سوال نہیں ہے، بلکہ فرعون کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا وما رب العالمین، میرے بغیر رب العالمین کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو کیا دعوت دے رہا ہے مجھ کو. یہ دوسرا انداز ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک آسمانوں کا اور زمین کا. رب کا معنی کیا مالک، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. تو یہ صفات ماننے والے بندے کے لیے کافی ہیں. حقیقت کے بارے میں نہ پوچھ، حقیقت کوئی نہیں جانتا. یا دوسرا انداز کہ میرے بغیر رب العالمین کون ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے.
قال لمن حوله ولا تستمعون، فرعون نے کہا واسطے ان بندوں کے جو اس کے آس پاس تھے، وزیروں اور مشیروں کو کہا الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ غور سے سنو نا، میں سوال کرتا ہوں حقیقت کے متعلق، یہ صفتیں بیان کرتا ہے، تو جواب سوال پر منطبق نہیں ہے، سوال اور ہے جواب اور ہے، سوال گندم جواب چنا۔ قال ربکم، اور یہ آپ کے ذہن میں بات ہوگی رب السماوات والارض، یہ دلیل عقلی آفاقی ہے انسانی جسم کے علاوہ۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، یہ دلیل انفسی ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا کانا کے نیچے بطور استہزاء مذاق کے طور پر کہا ان رسولکم، یقیناً تمہارا پیغمبر، پیغمبر تو وہ بھی نہیں مانتے تھے جو دربار میں اس کے وزیر مشیر بیٹھے تھے، پھر رسولکم فرعون نے کیوں کہا؟ اس کے نیچے لفظ لکھ رہے ہیں بے زعم خود، اس کے خیال کے مطابق وہ تمہارا پیغمبر بن کر آیا ہے، بے زعم خود، بے زعم خود، اس کے اپنے گمان کے مطابق یہ پیغمبر بن کر آیا ہے، میں نہیں مانتا، یقیناً تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا تمہاری طرف لمجنون، البتہ دیوانہ ہے، میں حقیقت پوچھتا ہوں، یہ صفتیں بیان کرتا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر نہیں روکی، فرمانے لگے رب المشرق والمغرب وما بینہما، مالک ہے مشرق کا اور مغرب کا، مشرق کے نیچے لکھنا ہے طلوع شمس، مغرب کے نیچے غروب شمس، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے، جس کے قبضے میں یہ طلوع اور غروب ہے وہی رب ہے۔ یہ میں نے جملہ عرض کر دیا، سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے، یہ طلوع اور غروب جس کے قبضے میں ہے وہی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو عقل سے کام لینے والے۔ قال، اناد فرعون عنوان، کہا فرعون نے لئن اتخذت الہا غیری، اگر بنایا تو نے کوئی حاکم میرے علاوہ، الہن کا معنی کیا حاکم، میرے علاوہ لأجعلنک من المسجونین، ضرور بے ضرور کر دوں گا میں تجھ کو قید میں ڈالے ہوں میں سے۔ اب جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ فرعون داری تھا، اللہ کے وجود کا قائل نہیں تھا، اس لیے حضرت شیخ مانا کرتے تھے الہن کا حاکم۔ اور دوسری تحقیق ہے حضرت شیخ جاجری رحمۃ اللہ علیہ کی، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، حضرت شیخ جاجری فرماتے ہیں کہ وہ مشرک تھا، اللہ کو مانتا تھا، تفسیر کواکب کا قائل تھا۔ آپ جملہ لکھ لیں نمبر 1، مراد حاکم، کیونکہ فرعون دہری تھا۔ آد شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا قول مشرک تھا، تفسیر کواکب کا قائل تھا، سورج چاند ستارے یہ اثر کرتے ہیں زمین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، اپنی بھی عبادت کرواتا، کواکب اور گائے کی بھی، اور خود بھی گائے اور کواکب کی عبادت کرتا تھا۔ اپنی عبادت کے لیے اپنی شکل کے بت بنوا کر تقسیم کیے ہوئے تھے۔ شیخ جاجری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا قول یہ ہے کہ فرعون مشرک تھا، تفسیر کواکب کا قائل تھا، سورج چاند ستاروں کی تفسیر کا، اپنی بھی عبادت کرواتا تھا، کواکب اور گائے کی بھی عبادت کرواتا تھا۔
اس نے اپنی عبادت کے لیے اپنی شکل کے بت بنا کر تقسیم کیے ہوئے تھے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب نحوی علماء غور کریں، آوا لو واو سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، یہ واو عاطفہ ہے، عبارت یوں تھی اتفعل ذالک، اتفعل ذالک ولو جئتک بشیء مبین، کیا کرے گا تو یہ کام قید میں ڈالنے والا، تو قید میں ڈالنے والا یہ کام کرے گا۔ ولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ لایا ہوں میں تیرے پاس ایک چیز واضح، دعویٰ کو واضح کرنے والی، مبین کا معنی دعوے کو واضح کرنے والی چیز، پھر بھی تو مجھے قید میں ڈالے گا۔ مسجونین پر لفظ عرض کرتا ہوں، کنویں میں ڈال کر نہ کھانا دیتا نہ پانی، جس پر ناراض ہوتا اس کو کنویں میں قید کر دیتا، نہ کھانا دیتا نہ پانی، بندہ وہیں کنویں کے اندر تڑپ تڑپ کر بھوک پیاس سے مر جاتا۔ قال فرعون نے کہا فات بھی ان کنت من الصادقین، لے آ تو اس کو میرے پاس، پیش کر تو اس کو بہی پر معجزہ، اگر ہے تو من الصادقین، سچ بولنے والوں میں سے۔ فرعون نے معجزہ مانگا، شاید اس پر اعتراض کی گنجائش مل جائے، یہ بڑے قیمتی الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ فرعون نے معجزہ مانگا، شاید اس پر اعتراض کی گنجائش مل جائے، جو دلائل دی ہیں ان پر تو اعتراض ہو نہیں سکتا، شاید معجزہ پر اعتراض کی گنجائش مل جائے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، معجزہ نمبر 1، بس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس فوراً وہ اژدہا تھا کھلم کھلا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس پر ایک نئے لفظ عرض کرتا ہوں، نبوت کی خارجی نشانی، ثعبان مبین نبوت کی خارجی نشانی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، معجزہ نمبر 2، اور نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، پس فوراً وہ سفید تھا، لِلنَّاظِرِينَ، تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ نبوت کی ذاتی نشانی ہے، وہ خارجی نشانی تھی ثعبان والی، یہ ذاتی نشانی ہے۔ اور جملہ عرض کرتا ہوں، نور باطن کا نمونہ تھا، یہ نور باطن کا نمونہ تھا ہاتھ کا سفید ہونا۔ انشاءاللہ میں یہ بات یاد دلاؤں گا 26ویں پارے میں، جب یہ الفاظ آئیں گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کرام کے نشانات ہیں سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر، تو جو باطن میں نور ہو وہ ظاہر بھی ہوا کرتا ہے کبھی کبھی جسم پر، تو یہ نور باطن کا نمونہ تھا۔ قال للملأ، تتمہ اولا، کہا فرعون نے واسطے سرداروں کے حولہم، جو اس کے آس پاس تھے۔ مالا یملو کا مطلب عرض کر دیا تھا، مالا یملو بھرنے کو کہتے ہیں جن کے پیٹ حرام کھا کھا کر بھرے ہوئے تھے۔ دوسرا مطلب عرض کیا تھا مالا یملو، جو اپنے روب اور ہیبت کے ساتھ محفل کو بھر دے، سردار۔ فرعون نے کہا واسطے سرداروں کے حولہم، جو اس کے آس پاس سے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ البتہ جادوگر ہے بڑا ماہر، علیم کا معنی ماہر۔ ایک جملہ نیا آپ کو لکھوا دوں، باتیں تو بہت ساری نہیں میں نے عرض کر دی ہیں، ایک اور جملہ لکھوا دیتا ہوں بیضا کا۔ صرف چمڑا سفید نہ ہوتا تھا بلکہ سورج کی طرح چمکتا کہ اسے دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو صرف چمڑا سفید نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اسے جیسے سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ نکال دے تم کو تمہاری سرزمین سے، بسحرہ اپنے جادو کی وجہ سے، باسبب یا بسحرہ،
چونکہ لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے تو اس لیے اس نے یہ حوالہ دیا۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا، ارکان سلطنت نے مشورہ دیا۔ مشورہ از ارکان سلطنت، وہ کہنے لگے ارجے، مہلت دے تو اس کو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ یہ صرفی حضرات ارجہ اصل میں تھا ارجہ ہو، حمزہ کو درمیان سے گرا دیا گیا۔ ارجہ ہو، مہلت دے تو اس کو، یہ ہو ضمیر مفعول ہے، اس کا حمزہ جو ہے ارجہ ہو، حمزہ گرا دیا گیا۔ اور بھیج تو شہروں کے اندر حاشرین، جمع کرنے والوں کو، قتل کرنے میں جلدی نہ کر، جملہ لکھیں سامنے، قتل کرنے میں جلدی نہ کر، کیونکہ اسے فتنے کا اندیشہ ہے۔ قتل کرنے میں جلدی نہ کر، ارجہ کا جملہ، کیونکہ اسے فتنے کا اندیشہ ہے۔ بھیج تو شہروں کے اندر حاشرین، جمع کرنے والوں کو، یاتوک بکل سحار علیم، لے آئیں گے تیرے پاس تمام جادوگر علیم ماہر۔ اب سارے ملک میں سے تو جادوگر اکٹھے کرنا ناممکن تھا۔ بکل سحار علیم کا مطلب کہ جتنے ممکن ہو سکیں، یہ کل اضافی ہے، استغراقی نہیں ہے، جو ہماری حدود مملکت میں ہیں۔ بکل سحار کے نیچے جو ہماری بادشاہی میں ہیں، آسان لفظ۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یوم معلوم، پر جمع کیے گئے جادوگر واسطے وقت ایک دن مقرر کے۔ سورۃ طٰہٰ میں آپ پڑھ چکے، جس روز فرعون سالگرہ منایا کرتا تھا وہ دن مقرر ہوا، جشن مناتے تھے، بہترین کپڑے پہن کر میلہ لگتا تھا، اور وقت تھا صبح کا، تقریباً 8-9 بجے کا وقت صبح۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، سحار بڑا ماہر جو جادوگر ہے وہ لے آؤ، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرنا عام جادوگروں کا کام نہیں، اس لیے سحار کہا ان دربار والوں نے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ، اور کہا گیا واسطے لوگوں کے، اس پر عنوان دعوت عمومی اجتماعی، دعوت عمومی اجتماعی، عام دعوت دی گئی، سارے اکٹھے ہو گئی۔ کہا گیا لوگوں کے لیے اعلان عام کے طور پر، حل انتم مجتمعون، کیا ہو تم جمع ہونے والے؟ یہ استفہام طلبی ہے، طلب کرنے کے لیے سوالی انداز، کیا تم جمع ہوو گے؟ یعنی جمع ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرة، نتبع پر لکھنا ہے دوام، تاکہ ہم، امید ہے ہم، نتبع السحرة، پیچھے چلتے رہیں گے جادوگروں کے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اب ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں، ہمیشہ پیچھے چلیں گے۔ تم آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، جمع ہوتے ہو کہ نہیں۔ ان کانوا هم الغالبین، اگر ہو گئے جادوگر وہ غالب ہونے والے۔ اوپر لکھیں جیسا کہ امید غالب ہے، امید تو غالب یہی ہے، جادوگر ہمارے کامیاب ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ فلما جاء السحرة، پر جب کہ آ گئے جادوگر، قالوا، جادوگروں نے کہا، اس کے نیچے لکھیں مطالبہ انعام مال، مطالبہ انعام مال، بھئی ہم مقابلہ کرتے ہیں، کوئی پیسے شیسے دے گا کہ نہیں؟ کہا انہوں نے واسطے فرعون کے، اِنَّ لَنَا أَجْرًا، کیا یقیناً واسطے ہمارے البتہ اجر ہوگا، کوئی پیسے مزدوری ملے گی کہ نہیں؟ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہو گئے ہم ہی غالب ہونے والے۔ قَالَ نَعَمْ، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم اس وقت البتہ قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگے۔ اس پر لکھ لیں مزید برآں، انعام تو ملے گا، مال تو دوں گا، اس کے علاوہ یہ مقام میں ملے گا، تمہیں قرب بھی میرا نصیب ہوگا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کیفیت مقابلہ، تفصیل آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں۔
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، آپ پہل کریں، ہم پہل نہیں کرتے، کسی کو پہل کی دعوت دینا ادب سمجھا جاتا ہے۔ میں نے وہاں تفصیل عرض کی تھی، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کسی بزرگ کو کہا آپ بسم اللہ کریں گی، آپ نہیں ہم شروع نہیں کرتے، آپ بسم اللہ کریں گے پھر ہم شروع کریں گے۔ گاڑی پر سوار ہونے لگے، جو استاد ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، جی آپ پہلے سوار ہو، آپ سیٹ پر پہلے آپ بیٹھیں، پہل کی دعوت دینا ادب سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پہل کی دعوت دی، فرمایا واسطے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے الکو، میں نے وہاں لکھوایا تھا امر برائے حکارت، میرا سر نہ کھاؤ بھائی، جو کچھ تم نے کرنا ہے تم کرو، میں پہل نہیں کرتا۔ اور میں نے وہاں جملہ بھی لکھوایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہل کرنے کی اس لیے دعوت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی نہیں آئی تھی۔ یہ ساری تفصیلات وہاں ہو چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو تم مان تم ملکون، جو تم ڈالنے والے ہو، فالقوا حبالہم، پس ڈالی ان جادوگروں نے اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں، قالو، اور نعرہ لگایا انہوں نے، بعزت فرعون، قسم ہے فرعون کے غلبے کی۔ اس کے نیچے لفظ لکھ لیں قسم فی الحلف، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ انہوں نے بھی فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی، ہمیں قسم ہے فرعون کے غلبے کی، چونکہ جادوگروں کو اپنے فن پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی۔ انا لنحن الغالبون، یقیناً البتہ ہم ہی غالب ہونے والے ہوں گے۔ قسم کیوں اٹھائی؟ نمبر ایک، ان کو لالچ تھا، میں انتظار نہیں کروں گا، نمبر ایک ان کو لالچ تھا، نمبر دو فرعون ان کا معبود تھا، نمبر تین انہیں اپنے فن پر ناز تھا۔ یہ تین وجوہات میں نے عرض کر دی، ان کو لالچ تھا، نمبر دو فرعون ان کا معبود تھا، اور نمبر تین ان کو اپنے کمال پر ناز تھا، فن پر ناز تھا۔ ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی البتہ غالب ہونے والے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، تفصیل ساری آپ پڑھ چکے سورۃ طٰہٰ کے اندر۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ثمرۂ مقابلہ، فَإِذَا کے نیچے ثمرۂ مقابلہ، پس فوراً وہ تلقف نکلنے لگ گیا، مَا يَأْفِكُونَ، جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، ان کی رسیاں پڑی تھیں، لاٹھیاں پڑی تھیں، آنکھوں پر جادو کیا تھا لوگوں کے، لوگوں کو معلوم ہو رہا تھا یہ سانپ بن کر حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ سانپ نہیں بنے تھے، کیونکہ جادو میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، وہ تو سچ مچ کا اژدہا بن گیا، اور اس نے تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا، دوبارہ ہاتھ ڈالا، بے جان ڈنڈا تھا۔ جادوگر سمجھ گئے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتا، اس کا ڈنڈا سچ مچ کا سانپ نہ بنتا، دیکھنے والوں کو نظر آتا سانپ بنا ہوا ہے، یہ جو حقیقتاً سانپ بن کر ہماری تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، سچا پیغمبر ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ایمان سارا، پس ڈال دیے گئے جادوگر درحالے کے سجدہ کرنے والے تھے۔ میں سورۃ طٰہٰ میں اس پر حاشیہ لکھوا چکا ہوں، القیہ مجہول کا صیغہ کیوں آیا؟ ڈال دیے گئے جادوگر، دلیل کی قوت نے ان کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، اس لیے مجہول آیا ہے۔ اور میں ساجدین پر بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں، یا تو سجدہ اللہ کا تھا، سجدہ شکر، اور یا سجدہ تعظیمی تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے۔ اب ساجدین اور القیہ السحرہ کے نیچے نئے دو لفظ لکھنے ہیں، تأثر قلبی و بدنی، تأثر قلبی و بدنی، ان کے دل پر اثر ہوا تو سجدے میں گرے، تو دل کا اثر بھی سمجھا جا رہا ہے، اور جسم پر کیا اثر ہوا کہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قالو، اس کے نیچے تأثر لسانی، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے ساتھ۔ اب خیال کرنا مولانا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔
آگے اگر رب موسیٰ و ہارون نہ ہوتا تو فرعون دعویٰ کر سکتا تھا رب العالمین تو میں ہوں. انہیں آگے وضاحت کی نا تو نہیں، تجھے نہیں کہہ رہے رب موسیٰ و ہارون، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور حضرت ہارون کا بھی رب ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں. رب موسیٰ کے نیچے یعنی لکھ لیں، یعنی موسیٰ اور ہارون. جنازے کا ٹائم ہو گیا، جنازہ پڑھ لیں. یہ جلدی جلدی تپائیاں آگے کریں نا جی، تاکہ صفحے بن جائیں.